أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ طہارت کے مسائل میں جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے حیض اور نفاس کے مسائل پر، حیض اور نفاس کے مسائل کے بارے میں آج ہمارا لیسن نمبر 43 ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ حیض کے لغوی معنی کسی چیز کو بہنا اور جاری ہونا ہے۔ دیکھیں شرعی اصطلاح میں حیض جو ہے وہ اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقرر میں یعنی مخصوص اوقات میں کسی سبب کے بغیر جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو نفاس وہ خون ہے، نفاس الگ ہے، حیض الگ ہے اور نفاس الگ ہے۔ نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے یعنی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد یعنی ایک عورت ماں بنتی ہے اور اس ماں بننے کے عمل کے بعد 40 دن تک یا کم و بیش، کسی کو زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے، ایسے میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور جو ہر مہینے پر ہوتی ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں جب حیض کی بلیڈنگ ہو رہی ہو یا نفاس کی، تو اس میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ دیکھیں بعض لوگ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو آپ کا ہمارا جسم ناپاک خواتین کا نہیں ہوتا کہ آپ اگر عورت حیض والی ہے یا نفاس والی ہے تو وہ اس درجے کی ناپاکی میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ برتنوں کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس کے پاک، اس کا ہاتھ پاک ہی ہوتا ہے۔ حائزہ کے ہاتھوں کا کھانا، دیکھیے ہاتھوں کا بھی آگے میں اسی لیے تفصیل میں جا رہی ہوں کہ حائزہ یعنی وہ عورت، حائزہ کون ہوتی ہے؟ وہ جس کا یہ منتھلی جو پیریڈز چل رہے ہوتے ہیں۔ حائزہ کے ہاتھوں کا کھانا، حائزہ کا اپنے خاوند کے، جیسے اگر اپنے شوہر کے سر کو دھلانے کی ضرورت پیش ہو تو خاوند کا سر دھونا، یا اپنے شوہر کے سر میں کنگھی کرنا، یا جھوٹا جو ہے اس ایسی لیڈی کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب اس پیریڈ کی حالت میں یعنی حیض کی حالت میں تھی، میں پانی پیتی تھی اور میرے برتن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں اگر وہی برتن ان کو پکڑا دیتی تھی تو وہ میرے برتن کو اسی جگہ سے منہ رکھ کے پانی پی لیتے تھے جہاں سے میں نے منہ رکھ کے پیا تھا۔ تو یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جب اس حیض کے یعنی پیریڈز کے معاملے سے گزر رہی ہوتی تھیں تو ان کا منہ پاک تھا نا، جبھی تو وہ جس برتن سے وہ پانی پیتی تھیں اور وہی برتن وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی، تو نبی اکرم اسی جگہ پر اپنے ہونٹوں کو رکھ کے جس جگہ پہ عائشہ صدیقہ نے رکھا تھا تو وہاں سے وہ پانی پی لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ نے بتایا کہ حیض کی حالت میں میں کوئی ہڈی وغیرہ سے گوشت کھا کر، جیسے عمومااً ہم پکڑ کے ہڈی سے کھاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں اگر کسی ہڈی وغیرہ سے پکڑ کر گوشت کھا کر وہی ہڈی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یعنی کہ حالت تو ان کی ماہواری کی پیریڈز کی حیض کی تھی، لیکن ان کے منہ میں تو ناپاکی نہیں تھی نا، تو اس سے اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حیض کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں تھیں تو انہوں نے اپنے شوہر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلوایا، ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسی سر کے ساتھ نمازیں پڑھی، تو اور ان کا حضرت عائشہ کے ہاتھ پاک تھے جبھی تو انہوں نے دھلوایا، اور پھر ان کے مطلب پیریڈز کے زمانے میں اس بات کو یہ بات واضح کرتی ہے نا کہ اس عورت کے ہاتھ ناپاک نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلوایا تو نبی کریم نے آگے عبادات کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں تکیہ لگا کر قرآن کی تلاوت کرتے، حالانکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیریڈز کے دن چل رہے ہوتے تھے،
اور وہ اگر وہ بیٹھی ہوتی تھی تو ان کی گود میں تکیہ رکھ کے اور تکیے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی جو لیڈی ہوتی ہے اس کے کپڑے اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.